أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الناس اے لوگو اتقوا ڈرو ربکم اپنے رب سے ان بے شک زلزلہ زلزلہ الساعت قیامت کا شیء عظیم ایک بہت بڑی چیز ہے۔ کچھ چیزیں مفروضے ہوتے ہیں، فرض کر لی جاتی ہیں، حقیقت کے ساتھ ان کا کچھ تعلق نہیں ہوتا، لیکن کچھ حقائق ہیں۔ کوئی تسلیم کرے تو اچھی بات ہے، تسلیم نہ کرے تو یہ حقیقتیں اپنے وقت کے اوپر وقوع ہو کر کے رہ جاتی ہیں، اور تسلیم نہ کرنے والے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ جو ان حقائق کو تسلیم کرتا ہے، ان کے مطابق اپنا ذہن بنا لیتا ہے اور اس کے مطابق پہلے سے تیاری کرتا ہے، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ 4 اٹل حقائق ہیں جس سے کوئی مفر نہیں۔ نمبر 1 موت، کل نفس ذائقۃ الموت، اور دوسری حقیقت قیامت، القاریہ ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے، کھڑکھڑانے والی۔ تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ قیامت کا ذکر ہے۔ اور تیسری چیز کہ جس سے کوئی مفر نہیں ہے، وہ ہے موت کے بعد، قیامت کے بعد انسانوں کا جی اٹھنا۔ کوئی کہے کہ میں نہیں اٹھنا چاہتا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر چوتھی حقیقت کہ انسانوں سے ان کے اعمال کی جواب دہی ہوگی۔ اچھے اعمال ہوں تو بہترین ٹھکانہ جنت، اور اگر برے اعمال ہوئے تو انتہائی برا ٹھکانہ ہوگا دوزخ کی صورت میں۔ یہاں جس حقیقت کا ذکر ہو رہا ہے وہ قیامت۔ قیامت 3 مراحل کے اوپر مشتمل ہو کر کے آئے گی، اور قیامت کے تذکرے سے پہلے لوگوں کو یہ بات کہی گئی کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ غور کیجئے، مسلمانوں سے یہ بات نہیں کہی گئی، اہل ایمان کو یہ خطاب نہیں کیا گیا، یہ انسانوں سے خطاب کیا گیا۔ ہر انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جب ہر انسان کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے انسانوں، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہے تو مومن ہو جائے۔ یہ دعوت اسلام ہے، یہ انسانوں کو دعوت دین دی جا رہی ہے، اور جو مومن ہے تو مزید اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہونی چاہیے، اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ایک ڈر پیدا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت 3 مراحل کے اوپر مشتمل ہو کر کے آئے گی۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے تو زمین کا نظام بگڑنا شروع ہو جائے گا، زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گا۔ ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت ہی بڑی ہولناک چیز ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلا ڈالی جائے گی پوری شدت کے ساتھ، پہاڑ دنکھیوں رنگین ان کی طرف قیامت کو اڑنا شروع ہو جائیں گے، سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے، چاند سورج ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ اور جن ظالم انسانوں کے اوپر قیامت واقع ہوگی، ذرا ان کے حال کے اوپر تھوڑا سا غور کیجیے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ قیامت کے واقع ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین یمن کی طرف سے ایک ہوا چلائے گا۔ اس ہوا کی وجہ سے جتنے مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، وہ موت سے امکنار ہو جائیں گے، دنیا کے اندر صرف ظالم رہ جائیں گے۔ تو قیامت اللہ تعالیٰ ظالموں کے اوپر لائے گا۔ جن ظالموں کے اوپر، کافروں کے اوپر قیامت واقع ہوگی، ان کا حال کیا ہوگا تھوڑا سا غور کیجئے۔ ایک مقام کے اوپر اللہ رب العالمین نے فرمایا کأنہم جراد منتشر، گویا کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ ایک مقام کے اوپر فرمایا کہ جن لوگوں کے اوپر قیامت واقع ہوگی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھار جب بارش ہو جاتی ہے تو پتنگے اور پروانے نکلتے ہیں بلب کے اوپر، کس طرح پریشان اڑتے ہیں، اور صبح کو دیکھیں تو سارے نیچے گرے پڑے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح یہ پروانے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، پریشان اور بلب کے آگے اڑتے ہیں، اسی طرح جن ظالموں کے اوپر قیامت واقع ہوگی ان کی یہ کیفیت ہوگی۔
اور جن لوگوں کے اوپر قیامت واقع ہوگی کس قدر سختی کا عالم ہوگا. تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ جو عورت اپنے لاڈلے کو دودھ پلا رہی گی، اس کا لاڈلہ اس کی چھاتی کے ساتھ لگا ہوا ہوگا، قیامت واقع ہونا شروع ہوگی تو بچے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی اور اس کو لاڈلے کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کا اب کیا حال ہے اور کیا نہیں. نفسا نفسی کا عالم شروع ہو جائے گا. بس آج میں بچ جاؤں. پیارا بچہ کس کو عزیز نہیں ہوتا؟ مائیں تو اپنے آپ کو آگ میں بھی لے جاتی ہیں اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے، بڑی سے بڑی مہم جوئی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے. تھوڑا سا مرغی کو دیکھیں کہ مرغی کے اوپر، اس کے بچوں کے اوپر کوئی چیز حملہ کرتی ہے، کوئی بلی آتی ہے تو اس وقت مرغی کتنی دلیر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ماں ہوتی ہے، اور بچوں کے تحفظ کے لیے بڑے سے بڑے دشمن کے ساتھ وہ مقابلہ کرنا شروع کر دیتی ہے. لیکن قیامت کا جس وقت معاملہ شروع ہو جائے گا، یوم اس دن ترونہا، تم دیکھو گے اسے، تذہل غافل ہو جائے گی کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی عما ارضعت، اپنے دودھ پیتے بچے سے چھوڑ کر بھاگ جائے گی. بچہ ادھر، اب نفسا نفسی کا آج کس طرح میں بچ جاؤں. اس دن کے آنے سے پہلے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، لوگوں اس سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کر لو. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلًا، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی. تھوڑا سا آپ اندازہ لگائیں، ایک جانور جو گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس کو کبھی کسی نے باہر نہ نکالا ہو، تو اگر اس کو باہر لیں، وہ جس وقت دیکھتا ہے ڈراؤنی چیزوں کو، گاڑی کو دیکھتا ہے تو جانور کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اسی وقت اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے، پیٹ نرم ہو جاتا ہے. جس وقت یہ قیامت کی شدت ہوگی، پیٹ نرم ہو جائیں گے، گر جائیں گے، حمل گر جائیں گے، پریشانی کے اندر انسان کی کیفیت تبدیل ہو کر کے رہ جاتی ہے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ایسی پریشانی کا دن ہوگا، غم کا دن ہوگا کہ حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے. وَتَرَى النَّاسَ، لوگوں کی کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہے. جس طرح یہاں دیکھیں کہ اگر کسی وقت زلزلہ آ جاتا ہے، لوگ ادھر تتر بتر، کوئی ادھر بھاگتے، کوئی ادھر بھاگ، کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی کیا کرے کیا نہیں. پریشانی کے اندر پھر انسان کو کچھ پتہ نہیں لگتا، ایسے پتہ لگے سارے نشوئی ہیں، یوں بھاگ رہے ہیں، یوں بھاگ رہے ہیں. وَتَرَى النَّاسَ، تم دیکھو گے الناس، لوگوں کو سکارا، کہ وہ نشے کی حالت میں، جس طرح کوئی نشوئی بھاگ رہا ہے، کوئی مدوش ہے نشے میں، اس کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، بس جس کا جدھر منہ ادھر بھاگ رہا ہے. وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. اس دن اللہ کا عذاب بھی کچھ اس طرح ہوگا. اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ پھونک ماریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کل من علیہ فان، جو بھی ہیں سارے مر جائیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت والی بات پوری ہو جائے گی. جو بھی زیرو ہے اس نے مرنا ہے، کچھ پہلے مر جائیں گے، کچھ قیامت کے ذریعے مر جائیں گے. اور اللہ کی یہ بات پوری ہو جائے گی کہ ہر زیرو نے موت کے پیالے کو پینا ہے. وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات بابرکات باقی رہ جائے گی. اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ پکارے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی، سارے مرے پڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج ایک اکیلے اللہ رب العالمین کی بادشاہی ہے. اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام تیسری مرتبہ پھونک ماریں گے تو سارے کے سارے جو جاندار ہیں وہ اپنی اپنی مرگاہوں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. من الاجداث الی ربہم ینسلون، اپنی مرگاہوں سے نکلیں گے. کوئی پہاڑوں کے اندر ہے، کوئی پانیوں کے اندر ہے، کوئی قبروں کے اندر ہے، زندہ ہو جائیں گے اور محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے حاضری ہوگی. اعمال کی جوابدہی کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، علم کے پر عمل کے بارے میں، مال کیسے کمایا اس کے بارے میں، خرچ کیسے کیا اس کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ انفرادی رپورٹ لے گا. جس کسی کے اعمال، نیک اعمال، وہ اللہ تعالیٰ کو صحیح صحیح جواب دے سکے، جس کے اعمال اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، تو وہ دل پسند زندگی کے اندر چلا جائے گا فی عیشۃ راضیہ. اور جو صحیح جواب نہ دے سکا، جس کے برے اعمال ہوں گے، اس کے لیے انتہائی برا ٹھکانہ وبئس المصیر کی صورت کے اندر ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے پہلے اور قیامت سے پہلے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اتقوا، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے. ان بے شک زلزلہ زلزلہ الساعۃ، قیامت کا، شیء عظیم، ایک بہت ہولناک چیز ہے. یوم اس دن ترونہ، تم دیکھو گے اسے، تذہلو، کہ غافل ہو جائے گی، بھول جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، عما ارضعت، اپنے دودھ پیتے بچے سے، وتضع، اور گرا دے گی، کل ذات حمل، ہر حمل والی حمل اپنے حمل کو، وترى، اور تم دیکھو گے، الناس، لوگوں کو، سکارا، کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں، وما هم بسکارا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ولکن، لیکن، عذاب، یہ عذاب ہوگا، اللہ کا، شدید، بہت سخت. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا